نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو بزرگو، اللہ جل شانہ نے جو ہم پر انگنت اور بے بہا انعامات فرمائے ہیں، مادی اور جسمانی اور روحانی، اللہ ہمیں ان پر شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وظیفہ دے دو، ایسا وظیفہ جو ٹھک سے لگے اور کام بن جائے۔ اسے بولتے رہتے ہیں ایسا وظیفہ ہو کہ بس فوراً لگے اور کام بن جائے، مشکلات دور ہو جائے، رزق میں فراوانی ہو جائے، اللہ جل شانہ وسعت نصیب فرما دے، ایسا وظیفہ دے۔ آپ کو بتاؤں، سب سے بہترین وظیفہ جو تیر بہدف ہے۔ تیر بہدف کا مطلب سمجھتے ہیں کس کو؟ تین حرف کا نہیں، تیر بہدف یعنی ایسا تیر جو بالکل نشانے پہ لگے، مقصد حاصل ہو جائے۔ تیر بہدف نسخہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، توجہ کے ساتھ اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ تیر بہدف نسخہ اتنا زبردست وعدہ ہے اللہ جل شانہ کا شکر پر کہ آپ حیران ہو جائیں۔ فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور بالضرور میں اس نعمت میں اضافہ کر کے تمہیں دوں گا۔ تاکید ہے، دو تاکید، لام تاکید، لَأَزِيدَنَّ اور آگے نون ثقیلہ، ضرور بالضرور اضافہ کر کے دوں گا۔ جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اس پر اللہ کا شکر شروع کر دو۔ کوئی کہے کہ نعمت تو ہے ہی نہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ارے بھائی، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یا کیا کم نعمت ہے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں جو دیکھ رہی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جو زبان دے رکھی ہے جو چل رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے، منہ میں کھانا کھاتے ہیں اور اللہ جل شانہ عافیت کے ساتھ اس کو معدے تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ ہضم ہو جاتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاسپٹل میں جائیں، کسی کا پیشاب اگر رک گیا ہو نا 6-7 گھنٹے سے، پتہ لگ جائے گا۔ پیشاب کا آ جانا صحیح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ جو موجودہ نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر شروع کر دیں۔ اللہ کا بڑا پختہ وعدہ ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تم کو اضافہ کر کے دیں گے، یعنی نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ تیر بہدف نسخہ۔ یہ بچے ہیں نا، ان کو کہانی سناتا ہوں، سناؤں؟ یہ کہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، اور باقاعدہ بخاری شریف کی کہانی ہے، سارے حدیث محدثین نے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی تھا
برس کی بیماری والا، ابرس، سارے جسم پر اس کے سفید داغ. اب تو اس کا علاج شروع ہو گیا ہے، لیکن پہلے یہ لاعلاج مرض تھا. جس کو ہو جائے لوگ اس سے بھاگتے تھے، نفرت کرتے تھے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، کوئی اس سے شادی نہیں کرتا تھا. ابرس. اور فرمایا ایک آدمی تھا گنجا. گنجا تو آپ سمجھتے ہیں نا، گنجا. ایک تو گنجا وہ ہے کہ بلیڈ پھروا لے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، کبھی کبھی بلیڈ پھروانا چاہیے تاکہ یہ جو اندر شوق بڑھتا ہے نا، ہمارے بچوں میں بھی شوق ہوتا ہے، شیشہ کنگھا جلدی سے ادھر ادھر کرتے ہیں، شوق. یہ بلیڈ پھروا لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑا عمل ہے. حج کے دوران آخر میں ٹینڈ کرانی پڑتی ہے، اور ایسی عمرے کے دوران بڑی بڑی زلفوں والے وہ بھی وہاں جا کے گنجے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی عیب نہیں. عیب یہ ہے کہ بال ہی نہ ہو، مکمل صحت مند ہے لیکن گنجا. وہ بھی آدمی گنجا تھا. دوسرا اور تیسرا آدمی جو تھا وہ اندھا تھا، اعمیٰ. اور تینوں ہی فقیر اور مسکین تھے، مال بھی کچھ نہیں تھے. اللہ جل شانہ کا ارادہ ہوا کہ ان تینوں کو آزمائیں. اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا. وہ فرشتہ سب سے پہلے تو برس والی بیماری جس کو تھی اس کے پاس گیا. اس کو کہنے لگا کہ اے فلانے، سچ سچ بتا تیری کیا خواہش ہے، میں دعا کروں گا، اللہ دعا قبول کریں گے. کہنے لگا میری کیا خواہش ہے، میری تو سب سے بڑی خواہش یہ آرزو یہ ہے کہ یہ جو بیماری مجھے لگی ہوئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ مجھ کو اس سے نجات دے دے. چونکہ وہ فرشتہ تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی. پھر اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا کے مالوں میں تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بہت پسندیدہ ہے. تو پھر اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا اس کو ایک ایسی اونٹنی دی جو بچہ دینے والی تھی، اور کہا کہ لے جا، اللہ تجھے برکت نصیب فرمائے. بالکل صحیح ہو گیا اور اونٹنی کے بچہ ہوا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ایک پوری وادی جو ہے نا، وادی پورا علاقہ اونٹوں سے اونٹنیوں سے بھر گیا، بڑا مالدار ہو گیا. کیونکہ اس دور میں جو ہے نا جی اونٹ عربوں کے نزدیک بھی جس کے پاس اونٹ ہے نا جی وہ مالدار شمار ہوتا تھا، زیادہ اونٹ جس کے پاس ہو. وہ فرشتہ ایک دوسرے آدمی کے پاس گیا. دوسرا جو تھا وہ گنجا تھا. کہنے لگا کہ اے فلانے، تمہیں کیا چیز چاہیے؟ میں دعا کروں گا اللہ وہ چیز دیں گے. کہنے لگا سب سے پہلی تو دعا یہ کر دو کہ اللہ میرے بال اگا دیں، میں خوبصورت ہو جاؤں، زلفیں میری اچھی ہو جائیں. فرشتے نے دعا کی، اللہ میں نے بال اگا دیے، زلفیں بن گئی ماشاء اللہ. پھر اس سے مجھے تمہیں بتاؤ کہ تمہیں مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے تو گائے اور بیل یہ بہت پسند ہے. اس نے ایک گائے دی اس کو ایسی جو بچہ دینے والی تھی، اور کہا کہ اللہ تیرے مال میں تجھے برکت نصیب فرمائے. بس برکت شروع ہو گئی چند سالوں کے اندر. اس کی بھی ایک وادی جو ہے نا گائے سے، بیل سے، بچڑوں سے بھر گئی پوری وادی. اب وہ تیسرے شخص کے پاس گیا، وہ تھا اندھا. جا کر اس نے کہا السلام علیکم. اندھے بھائی نے کہا وعلیکم السلام. کہنے لگا میں اللہ کا فرشتہ ہوں بھیجا ہوا، جو تم کہو گے میں دعا کروں گا اور اللہ تیری دعا میری دعا قبول کر لیں گے.
کہنے لگا اچھا بھائی تم یہ دعا کرو کہ اللہ میری آنکھیں، میری نور، آنکھوں کا نور لوٹا دے، میں دیکھنے لگ جاؤں، ساری دنیا دیکھتی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ اس نے، فرشتے نے دعا کی، اللہ اس کے سر پر ایسے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر رہا ہی تھا کہ اللہ نے اس کو بینا کر دیا، روشن ہو گئی آنکھیں، بہت خوش ہوا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بکریاں پسند ہیں۔ تو اس فرشتے نے ایک بکری اس کو دی، ایسی جس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، جی دی۔ چند سالوں کے اندر ان بکری نے بچے دیے، پھر آگے بچے بڑھتے 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 پوری وادی جو ہے نا بکریوں سے بھر گئی، بکری، بکرا، دمبا۔ اب چند سالوں کے بعد اللہ نے اسی فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اب تینوں کے پاس دوبارہ جاؤ۔ یہ حدیث پاک کی بات سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس کی بیماری والا تھا، دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ فرشتہ آیا، جب ایک مدت گزر گئی اور تینوں کے پاس مال و دولت خوب، اونٹ والا تو بس وہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا بن گیا، گائے بھینس والا وہ بھی عالی شان، بکریوں والا بھی اس کی بھی شان۔ تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ ان کو آزماؤ۔ چنانچہ اونٹ والے کے پاس، جو پہلے بیماری میں تھا نا، ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے پاس اس کی پہلی شکل کے اندر گیا، یعنی بیمار بن کر اسی طرح برس کی بیماری اس کے ہاتھ پاؤں میں گیا اس کے پاس، کہنے لگا مسافر ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، راستے کے وسائل ختم ہو گئے، اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور تمہارے، تم ایسا کرو مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری کر سکوں۔ تو پتہ کیا جواب دیتا؟ کہتا جاؤ جاؤ، اور بھی بہت سارے لوگوں کو دینے ہیں، ایک تم ہی نہیں ہو، پورا اونٹ تمہیں دے دوں، اونٹ کوئی سستا ملتا ہے؟ اس طرح کی بات کرتی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے فلانے، میں تمہیں پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم ایسے ہی تھے جیسے میں اس وقت ہوں، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم مجھے ایک اونٹ دے دو۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی خوبصورت ہوں، میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ اور کہنے لگا کہ یہ جو مال ہے، وادی بھری ہوئی ہے اونٹوں سے، یہ تو میں نے وراثت میں بڑوں سے حاصل کی ہے۔ نہیں دیا اس نے۔ اب وہ دوسرے کے پاس گیا، اس کے پاس جب گیا تو گنجا بن کے گیا، کہنے لگا کہ اے فلانے، اللہ نے تمہیں کیسے خوبصورت بال دیے ہیں، زلفیں دی ہیں، کتنا مال دیا ہے، پوری وادی بھری ہوئی ہے، مسافر ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا، اب سوائے تمہاری مدد اللہ کے اور تمہاری مدد کے اور کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، تم مجھے ایک گائے دے دو تاکہ اس کے ذریعے سے میں اس کو فروخت کر کے اپنے سفر کا حال درست کر سکوں۔ وہ کہنے لگا کہ چلو چلو جاؤ، اور بھی لوگ بہت سارے ہیں، اتنے لوگوں کو دینا ہوتا ہے، فلاں جگہ دیتا ہوں، فلاں جگہ دیتا ہوں، فلاں جگہ دیتا ہوں، الحقوق کثیر، بہت سارے حقوق ہیں، انکار کر دیں۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم پہلے بالکل فقیر نہیں تھے، گنجے نہیں تھے؟ اللہ نے فضل فرمایا ایک فرشتے کی دعا سے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو پیدائشی خوبصورت ہوں، میری زلفیں تو پیدائشی ہیں، مجھے تو یہ سارا مال جو ملا ہوا ہے یہ تو وراثت میں ملا ہے باپ دادا سے، کابرن عن کابرن، اوپر سے آیا ہے۔ فرشتہ ایک جملہ اور بھی کہتا جا رہا تھا، کہنے لگا اگر اللہ تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں پہلی حالت میں کر دے، پہلے تو میں یہی کہا۔ اب گیا بکری والے کے پاس، اس سے کہا کہ اے فلانے، اندھا بن کے گیا، اے فلانے، نابینا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، تم ایک بکری مجھے دے دو تاکہ اس کے ذریعے سے میں گزر بسر کروں۔
پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا، پہلے میں تو اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینا کر دیا، میں تو قلاش تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہ اتنی زیادہ بکریوں کا ریوڑ دیا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ چنانچہ کہنے لگا کہ یہ جو میری بکریاں ہیں پوری وادی بھری ہے، اس میں سے جتنا چاہو اپنی مرضی سے لے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، یہ سارا اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ مجھے اور بھی دیں گے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو فرشتہ کہنے لگا کہ بس بس رہنے دو، یہ تو اللہ نے مجھے تمہارے پاس آزمائش کے لیے بھیجا تھا، میں تو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور اللہ تمہارے اعمال کے اندر بھی برکت نصیب فرمائے۔ اور پہلے جو دونوں تھے نا، اللہ ان کے مال کو تباہ کر دیا، اللہ نے ان کو پہلی حالت میں کر دیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سنایا۔ کیوں سنایا؟ اس وجہ سے سنایا کہ بھائی جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں آپ کو، قرآن پاک کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، قرآن پاک کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت جی نبر اللہ برکتہ ایک مرتبہ فرمانے لگے قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، ایسے فرمایا قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، فرمایا دنیا کی ساری دولت، جنت کی ساری نعمتیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ ساری ملا کے بھی قرآن پاک کے ایک حرف کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے میرے بھائی، ہم اس پر شکر کرنے والے بن جائیں۔ جو جتنا شکر کرے گا اللہ پاک اتنا ہی اضافہ فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لیکن کیا کریں؟ دل جو خراب ہے نا، یہ کہاں شکر کرتا ہے، یہ تو پوری وادی بھری ہوئی مل جائے پھر بھی کہتا ہے کہ اور کچھ مل جائے، کچھ اور ہو جائے۔ لاہور لاہور جو ہے نا، وہ کہتے ہیں لاہور اصل میں تھا لاہور، اور لے آؤ، بس یہی حال ہے سب کا، اور مل جائے اور مل جائے۔ فرمایا ابن آدم اگر اللہ اس کو 2 وادیاں سونے چاندی کی دے دیں، یہ تیسری کی خواہش رکھتا ہے، تیسری کی خواہش رکھتا ہے، حرص ہے، طمع ہے۔ شکر کب ہوگا؟ جب دل کا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا، جب دل سالم ہوگا، صحیح سالم ہوگا، پھر یہ شکر کرنے والا ہوگا، آزمائش ہوگی اس پر صبر کرنے والا ہوگا۔ یہ روحانی اعتبار سے جتنے بھی محنتیں کرائی جاتی ہیں اور جن اوصاف کو حاصل کرنا مطلوب ہوتا ہے اللہ اللہ کر کے، ان میں ایک بڑی نعمت اور ایک بڑی کیفیت شکر کی بھی ہے کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ بہترین وظیفہ، سب سے اعلیٰ ترین وظیفہ یہ شکر ہے نعمتوں میں اضافے کا۔ اللہ ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے۔ وکان عبدا شکورا، کس کے بارے میں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے نا جی مولانا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اپنا شکر۔ پھر کیا ہوا اس شکر کا نتیجہ؟ اللہ نے ان کے بیٹے کو ایسی سلطنت دی، ایسی حکومت دی، ایسا راج دیا کہ قیامت تک اس طرح کی سلطنت کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ اسی شکر کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے، شکر کی کیفیت نصیب فرمائے، جو کچھ نہ ملے اس پر صبر کی کیفیت نصیب فرمائے۔ یہ جو کیفیات ہیں صبر کی، شکر کی، دنیا سے لا تعلقی کی، دنیا کے محبت سے قلوب پاک ہو جائیں، میرے بھائی یہ سارے کے سارے دلوں کے اوپر محنت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور محنت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت محنت جو ہے وہ خلوت کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، مشائخ کے بتائے ہوئے اذکار، اس کا اہتمام۔ سارے کام کرو ٹھیک ہے، دین کے سارے کام، لیکن کچھ وقت تنہائی میں نکال کر کے اللہ جل شانہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسباق کو دہرانا، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے اندر اخلاق عالیہ پیدا کرتی ہے۔ اور انہیں اخلاق عالیہ میں ایک بہت بڑا خلق جو ہے یہ شکر ہے اور صبر ہے۔ اللہ ہمیں ذکر اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شکر کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ 11 بار قل اللہ شریف پڑھیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک جو قرآن پاک پڑھے اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں قبول فرمائے، اس کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات کو اور آپ کے توسل سے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمہ اللہ کو پرفتوح جی پہنچائیے۔ اللہ پاک اس کا ثواب شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت جی سیدنا مولانا وسیلتنا فی الدارین حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے سارے مشائخ حضرات، خاص کر امام الہدیٰ حضرت مولانا عبید اللہ انور، سیدنا سید العارفین مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے مشائخ کو، اس سلسلے کے سارے اکابرین کو اس کا ثواب پہنچائیے۔ اپنے نام کی لذت، اپنے نام کا شوق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله إلا الله الله جل شانه الله جل شانه الله جل شانه وعم نواله الله الله Oh
اللہ مراقبہ فرماؤ. اللہ اللہ اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری پھوپھو کا انتقال ہونے کے لیے مجھے دعا کریں. جناب کو جنازہ ہوا تو اس نے طیب مبارک. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن منور زندہ فرمائے. یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے. گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے. گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے. یا اللہ تمام گندی عادتوں سے، تمام بری خصلتوں سے، تمام گندے خیالات، جذبات، وسوسوں سے، تمام روحانی بیماریوں سے یا اللہ ہمارے قلوب کو شفا نصیب فرمائیے. اللہ پاک اپنے ذکر کا نور نصیب فرمائیے. اللہ نمازوں کا نور نصیب فرمائیے. تقوی کا نور نصیب فرمائیے. اعمال کا نور نصیب فرمائیے. ایسا نور جس سے ساری تاریکیاں چھٹ جائیں، کافور ہو جائیں. اللہ ہمارے رگ و ریشے میں داخل فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو غفلت سے شفا نصیب فرمائیے. ہم سارے ہی غفلت کے بیمار ہیں. یا اللہ غفلت سے شفا نصیب فرمائیے. کسی شامت عمل کی وجہ سے ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے ہرگز نہ فرمائیے. اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائیے. عمل صالح نصیب فرمائیے. اعمال کے ساتھ جڑنا آسان فرمائیے. اعمال صالحات کی توفیق عطا فرمائیے. گناہوں کی نفرت نصیب فرمائیے. اللہ گناہوں کی نفرت نصیب فرمائیے. گناہوں پر سچی توبہ نصیب فرمائیے. یا اللہ دین کی نسبت سے پورے عالم کے اندر جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، جن جن شکلوں میں ہو رہی ہیں، یا اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائیے. سب میں بے حد برکات و ترقیات نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جتنے بھی محسنین ہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے شیخ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین جو آپ کے دربار میں پہنچ گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں سے کسب فیض کی توفیق عطا فرمائیے. جو باحیات ہیں یا اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت با کرامت فرمائیے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی محسنین دین اور دنیا کے اعتبار سے سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سارے ہی پریشان ہیں. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائیے. اللہ تمام پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرمائیے. یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرمائیے. ہمارے بھائی سہیل صاحب تقریباً مہینہ ہو گیا بیمار ہیں. یا اللہ اپنا فضل فرمائیے، مہربانی فرمائیے. ان کو مکمل شفا نصیب فرمائیے. اور بھی ہمارے احباب میں جو حضرات بیمار ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، بھائی شفیق صاحب، اور بھی جتنے حضرات ان کے اہل و عیال میں سب کو یا اللہ مکمل شفا نصیب فرمائیے. تمام قرض داروں کو قرضے سے نجات کی صورتیں پیدا فرمائیے. تمام عیالداروں کی دستگیری اور مدد فرمائیے. تمام بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ اللہ روزگار نصیب فرمائیے.
تمام بے گھروں کو یا اللہ وسعت والا اپنا ذاتی گھر نصیب فرمائیے۔ جو حضرات اپنے بچیوں کی شادیوں کے متعلق پریشان ہیں یا اللہ خیر والی آبادیاں سب کو نصیب فرما دیجیے یا اللہ پاک، آسانیاں پیدا فرمائیے۔ اس مسجد میں حاضری کے وقت حضرت مولانا محمد یاسین صاحب یاد آتے ہیں یا اللہ ان کے درجات بہت ہی بلند فرمائیے۔ ان کے صاحبزادگان کو یا اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چل کر کے دینی خدمات کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یہ ہمارا بچیوں کا مدرسہ ہے یا اللہ اس کو روز افزوں ترقیات نصیب فرمائیے۔ اس کی جو تعمیراتی نسبت سے جو کام باقی رہ گیا اللہ غیب کے خزانوں سے اس کو مکمل فرمائیے۔ یہ ہمارے حفظ قرآن کے بچے ہیں یا اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائیے۔ قرآن پاک کے لیے حفظ کے لیے ان کے سینوں کو کھول دیجیے، ان کے سبق کو سبکی کو منزل کو آسان فرما دیجیے، سب کو پختہ حافظ قرآن بنائیے اور اس کے بعد مکمل عالم ربانی بنائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ عظیم سعادتیں حفظ قرآن کی عالم بننے کی یا اللہ ضرور نصیب فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیے۔ اور یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت کا ذریعہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ فرمائیے۔ مولانا یاسین صاحب ان کی ہمشیرہ فوت ہو گئیں، امام صاحب کی پھپھو، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ اور بھی جتنے حضرات ہمارے اعزاء قاری میں سے، ہمارے اکابرین میں سے، پچھلے دن حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فوت ہو گئے، اور بھی جتنے حضرات ہیں سب کے ایصال ثواب کے لیے 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لو۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم وارفع درجاتہم۔ یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے، درجات بلند فرمائیے۔ جیسے ہم نے ان کے لیے دعائیں کی، ایصال ثواب کیا، یا اللہ جب ہم آپ کے دربار میں پہنچیں تو ہمارے پیچھے بھی اسی طرح دعائیں کرنے والے، ایصال ثواب کرنے والے موجود ہوں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت مقدر فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد برحمتک۔